بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج ہمارے ساتھ کوشش ہم کرتے ہیں کبھی کبھی بیچ میں لفظ پنجابی کا ہے، پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے آفت صاحب کے لیے، ڈنڈی مار جاتے ہیں کبھی کبھی نا، بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ناغا بڑا عزت والا لفظ لگتا ہے نا، ناغا نہیں ڈنڈی مارتے ہیں کبھی کبھی۔ السلام علیکم، وعلیکم خیریت سے السلام، آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وظائف کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی اور معاشی جو مسائل کے حل ہیں وہ ایک دنیاوی طور پہ بھی دیے جائیں۔ لیکن حضرت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ایک بات، اور یہ میں بات عموماً کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں اور بڑے زور سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ وظائف لیں تو یہ بات تصدیق کر لیں کہ وہ مستند ہیں، قرآن حکیم سے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، صحابہ اکرام سے ہیں، اور روایتیں ٹھیک ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے اب، کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سے علماء کرام بن گئے ہیں تو وہ نا تخلیق کرتے ہیں نئے نئے تذکرے اور ذکر، اور میں بہرحال ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو صرف کہہ سکتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ حضرت طلحہ بن عبد الرحمن، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ پریشان پھر رہے تھے، بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ پریشان پھر رہے تھے، تو حضرت عمر خطاب وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ تم پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ تو وہ ذرا جیسے پریشان ہوتا ہے انسان تو ذرا ادھر ادھر کرتا ہے، تو انہوں نے اب غور فرمائیے، میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو پڑھتے پڑھتے نا جمپ نہیں کرتا انسان، چھلانگے مار، یار یہ کیا؟ عمر پوچھتے کیا ہیں؟ ابو بکر نے تو نہیں کچھ کیا؟ اوئے ہوئے ابو ہوئے، بکر کی خلافت میں کوئی تجھے غمگین خلافت تو کی نہیں کیا؟ وجہ سے تو غمگین ہے؟ تو مطلب سوال دیکھیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن وی کین ریزالو اٹ۔ انہوں نے کہا نہیں، بات مختصر کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھایا تھا، میں وہ بھول گیا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے اس کو پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ تھا۔ کہا ہاں 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 یہی تھا یہی تھا۔ اب یہ کلمہ حضرت عمر خطاب کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور آپ نے ان کو درست فرمایا، لیکن اس کے اوپر جو مثال ہے وہ خدا کی قسم مجھے اس جیسی کوئی مثال دے دیں میں آپ کو مان جاؤں۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے کس حوالے اس سے؟ میں کہ ان کے 10 بیٹے ہوں۔ ہاں وہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بارے میں کہ 10 غلام بیٹے ہوں آزاد کرنے کا، حضرت اسماعیل کے، اسماعیل کے اور ان غلام 10 بیٹے، بیٹے ہوں اور ان کی کو گردنوں کو آزاد کرایا جائے ہاں، جتنا اس کا اجر ہے۔ اتنا ہی اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر ہے۔ اب جی لا غور الہ فرمائیے، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ طلحہ بن عبید اللہ نے ایک لفظ اور کہا آئے تھا ہائے بلال ہائے، بھائی، انہوں نے کہا تھا وہ کلمہ مجھے بھول گیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ موت کا غم دور کرتا غم دور کرتا ہے، موت اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو حضرت کیا عمر نے بات کہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کون سا کلمہ ہو سکتا ہے؟ آئے ہائے اور ہائے، یہ حضرت آدم نے، ہاں حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کی ہیں کہ بیٹا اگر ایک ہاں، پلڑا پورے کا پورا زمین رکھ دیا جائے، تنہا لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہے، بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا ہاں اور وہ اس کے نا برائیوں کے رجسٹر ہوں گے 99، ہاں، وہ ایک میں بھی برائی، دوسرے میں بھی برائی، تیسرے میں بھی برائی، وہ اس کو پتہ لگ جائے گا میرا انجام درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا، تو وہ بالکل مایوس ہو جائے گا نا، تو اس کو کہا جائے گا تیری ایک نیکی ہے، کہتا ہے ایک نیکی سے کیا فرق ہوتا پڑنا ہے، یہ تو 99 برائیوں کے رجسٹر ہیں۔ اس ایک نیکی کو جب ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اس کے 99 برائیوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کہا گا یہ لا الہ الا اللہ، صدق دل سے کہا ہوا۔ اور یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کہتے ہیں کہ اس کا دیکھو نا، اس کا مرنے کے بعد بھی، غسل کے بعد بھی اس کا کتنا چہرہ روشن ہے، تو یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہوگا۔ یہ گمان ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جب حدیث آ جائے تو وہ گمان نہیں رہتا، وہ ایمان بن جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، جی اویس، السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام، جی میرا بیٹا، بلال بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے اویس۔ بلال بھائی مولانا صاحب کو میرا بہت زیادہ سلام۔ وعلیکم السلام، جی بلال بھائی میرے 2 مسئلے ہیں آپ سے میں نے پتہ کرنے۔ جی فرمائیے، جی بیٹا، جی اویس فرمائیے بیٹا۔ جی بلال بھائی، ایک تو مولانا صاحب کو میرا بہت زیادہ سلام، اور بلال بھائی میرے 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے اپنے رشتے کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ میں نے رشتہ کرنا ہے 2-3 جگہ،
बात तो अम्मी ने चलाई है, पर आप से खाली पता करना है कि मेरे नाम के हिसाब से कौन सा रिश्ता ठीक रहेगा। अच्छा। और सेकंड ये कि बिलाल भाई, पहले तो आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हम आपकी टीम से जब बात करते हैं तो हमारा आधा रिलैक्स हम लोग उसी टाइम आधा हो जाते हैं। क्या और बात है, टीम सुन बिलाल रही है भाई, इस बात को, मौलाना माशाल्लाह। साहब को भी हमने आपकी शो की वजह से सुनना मैंने शुरू किया, और मैं इनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ देना कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी दे। आपका रिश्ता कहाँ हो रहा है? मतलब अम्मी अभी चाह रही हैं कि हो, उन्होंने अभी तक कहीं बात शुरू नहीं की, तो मैंने कहा था एक दफा बिलाल भाई से मैं बात करूंगा, वो जो फिर जब प्रपोजल हो तो फिर नाम जरूर पूछ लेना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो और बहुत ही शरीफ बच्चे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां करे, बहुत आसानियां करे। मशवरा ले लेना चाहिए, मशवरा लेना सुन्नत है। और मैं यकीन से तुम्हें कह रहा हूँ कि जब मशवरा लिया जाए तो अल्लाह उसमें बरकतें बहुत डाल देता है। अनिला गुजर खान से, जी जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। मेरी बेटी का मसला है, हाँ, वो बोलती नहीं है। उसको डॉक्टर जो ही पैदा हुई है ना, उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम है। जी, वो 9 नवंबर को पैदा हुई है, 18 माह की है। हम्म। और उसका ये मसला डॉक्टर ने जो बताया, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। वो बोलती भी नहीं है अभी और चलती भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने सिर्फ एक ही डॉक्टर से मशवरा लिया है? जहाँ तक हमारा हो सकता था हम गए हैं। वो कहाँ तक था बेटा? गुजर खान भी गए हम लोग, और रावलपिंडी वगैरह भी। गुजर खान में तो बड़ा छोटा सा हॉस्पिटल है ना, वहाँ तो कोई। गुजर खान में प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह भी लेके गए हम। अच्छा, इस्लामाबाद नहीं लेकर गए? नहीं, तो आपको पैदाइश के दरमियान नहीं बता दिया था कि ये डाउन जो सिंड्रोम ही है? पैदा हुई थी ना, तो उसी दिन बता दिया था। तो अभी आपको देख के लगता है कि वो डाउन सिंड्रोम है? जी जी, थोड़ा बहुत उसको फील होता है। बिल होता है। पहले हाफिज साहब की बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ बात। जी हाफिज साहब। बिलाल भाई, जो भी जुबान की लुकनत हो, जुबान में बंदिश हो, कलाम ना कर सकता हो, तो उसके बारे में तो कुरान पाक की आयत है जो आप अपने हर प्रोग्राम के शुरू में पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब आयत है। किसी बंदे का हाफजा भी कमज़ोर होना, उसके लिए भी, किसी की पेट की बीमारी हो उसके लिए भी, जुबान की बीमारी हो, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाह अल्लाह का कलामुल्लाह, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इस जुबान की रुकावट को अल्लाह दूर अच्छा, मैं कर आपको दे। एक वाक़या शेयर करूं? यफ़क़हू क़ौली। मैं एक जगह पे लेक्चर के लिए था, तो मैं ये, क्योंकि जल्दी बड़ी थी और वक्त बड़ा कम था, तो जब वो स्टेज पे बैठे थे उन्होंने कहा जी बस बात शुरू करें, बात शुरू करें। तो मैं दुआ पढ़ना भूल गया। हाफिज जी यकीन करें, मुझे कोई ख्याल ही ना आए। हाँ, ये देखिए, ये आप ये रब्बी मुझे शरह कोई ली ख्याल सदरी, ही ना आए। ये आपको पता है उलमा जब मिंबर पे चढ़ते हैं सबसे पहले ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमारी सीने को खोल दे, शरह सदर कर हमारी जो, और यफ़क़हू क़ौली जो बात है ना, वो बहुत अहम है कि लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात को समझ लें। ये हजरत मूसा ने कहा था। और इसके ऊपर एक बात जो है, ये हम जेहलम की बात है ये, कि वहाँ पे एक बात के लिए गए। ये मैं सिर्फ इस दुआ की आपको बरकत बता रहा हूँ। वहाँ पे दुआ के लिए गए, तो वहाँ पे ज़ाहिर है जब शाम हो गई, वहाँ पे जब लोग हैं वो बातें करने लग गए, तो वहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। तो जब बारिश शुरू हुई तो मैंने सोचा दिल में कि अब ये लोग जो है ना, ये उठ के चले जाएं, क्योंकि बारिश में कोई नहीं बैठ के हाँ, सुनता। बिल्कुल दुरुस्त ये तो है, पक्की बात है। जाहिर है। मैं कहता हूँ वो शाम जो थी, इशा के बाद से लेके फजर तक, मैं जिंदगी में नहीं कभी भूल सकता कि ना गुफ्तगू खत्म हो रही थी और ना आंसू खत्म हो रहे थे और ना लोग उठ के जा रहे थे और ना लोग जाना चाहते थे। और जब मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा तो उन्होंने कहा दुआ पड़ी थी। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम दिल में पड़ी थी। कहा ये उसकी बरकत है, बेशक ये उसकी बरकत है। अल्लाह सुनने और बोलने वाले के दरमियान से शैतान को उठा देता है। ये बच्ची जो है, ये डाउन सिंड्रोम है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुमने इंटरनेट के ऊपर, डॉक्टर शायद गुजर खां में तुम्हें या किसी जगह ना बता सकें कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, उसके मसाइल कैसे होते हैं और उनको तुमने ट्रीट कैसे करना है। मिसाल के तौर में तुमने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करना है, ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। ये लेकिन
پھر میں دوسری بات تمہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے بچے سے پہلے تم دونوں میاں بیوی کو اپنا جینیٹیکل ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا آپ سے بھول گیا کہ آپ کزن تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیماری اکثریت کے اندر کزنز کے اندر شادی کرنے کی وجہ سے آتی ہے کہ ایک ہی جین بہت دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے اور آئندہ شادی کزنز میں نہ کرنا، لیکن لرن کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے بچی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آیت کریمہ بچی پہ پڑھتے رہنا، دم کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ جو بھی آسانیاں کر سکے گا وہ کرے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی میں راولپنڈی سے بات کر جی رہی جی ہوں۔ میرا نام نائلہ ہے اور بیٹے کا نام بالاج ہے، جی لیکن نام نہیں لینا۔ اچھا اچھا اور دوسرا یہ کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا میرا شادی کے لائق ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے اس میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو لڑکی کو میں نے دیکھا ہے، مجھے پسند نہیں آئی، لیکن بیٹا میرا بہت نافرمان اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت اچھا تھا، لیکن اب بولتا بہت ہے آگے۔ تو میں بہت سخت پریشان ہوں۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے اور میاں میرے فالج کے مریض ہے اور ہم لوگ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا میری پیاری بہن، آپ نے بڑے اطمینان سے اور خاموشی سے اب یہ جواب جو ہے یہ ٹیلی ویژن پہ سننا ہے۔ پہلے میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا، علامہ صاحب بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ماں کو وہ پسند نہیں ہے اور بچہ اس کے لیے بغاوت کر رہا ہے۔ بلال بھائی، پہلی بات تو میں اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس بیٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے متعدد احادیث ہے، حتیٰ کہ بچی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد اور والدہ کو کہہ دیا تھا کہ اگر نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو۔ ہاں اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے شادی بیاہ کے معاملے میں۔ پہلی بات یہ، جہاں تک دوسرا ان کا مسئلہ ہے نا کہ وہ نافرمان ہے، اس کے لیے حل اور ہے۔ جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے اس کے اندر میرا ذاتی مشورہ یہ ہے اور شریعت کا بھی یہ مشورہ ہے کہ جہاں پہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک حکم ہے کہ فن کی ہوں ما تابا اس بات کے اوپر دلیل کرتا ہے کہ جہاں پہ دل چاہے وہاں پہ شادی کرنا اور چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ ان کو جو ناپسند ہے اللہ نے اسی میں برکت ڈال اسی دی۔ میں برکت ڈال دی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بچہ نافرمان ہے، ان کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کا اس کے اوپر دم کریں، اور ایک وظیفہ ہے بسم اللہ اچھا الرحمن اگر کوئی لڑکی یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا حکم؟ میں کہتا ہوں کہ لڑکی کی شادی بھی اس کی پسند کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ یہ تو رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے نا کہ بچی کی شادی وہاں پہ کرو جہاں پہ وہ چاہتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے کے تعلقات کو جائز قرار دیا، نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو بات ہی بالکل ہاں الگ یہ ہے۔ بات ہی بالکل غلط بات ہی ہے۔ بالکل الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جہاں تک بچے کو تابع فرمان کرنے کا یا فرما بردار بنانے کا تعلق ہے، وہ آپ کو پتہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پھیرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں آدم کا واسطہ دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ یا دعا واحد پڑھیں، یا ذا الجلال یا والاکرام، واحد یا ذا الف الجلال لام میم والاکرام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، اور والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ساتھ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچے کی فرما برداری کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ سنے گا۔ تعالیٰ۔ لیکن میری پیاری بہن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ نافرمانی جو ہے وہ اگر آپ غور فرمائیے تو معاشرتی طور پہ اب اس لیے آئی ہے کیونکہ اب اس کو ایک سپورٹ سسٹم مل گیا ہے اور وہ سپورٹ سسٹم بڑا تگڑا ہے، لیکن آپ نے جو سختی جو کی ہے اب آپ بھی تو تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں نا، اور بچوں کو اپنی غلطی کرنے کی، اپنی زندگی گزارنے کی خدا کے واسطے تھوڑی سی آزادی دیں۔ میں بہت عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے یہ بغاوت ہوگی کہ کوئی اپنی پسند کرے، جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کسی چیز کی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر اس کے اوپر موجود ہوں، پھر خدا کے واسطے اپنی سمجھ اور عقل کو پس پردہ ڈال دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے نہیں پسند، میں جانتی ہوں یہ، لیکن تو اس میں برکت ڈال سکتا ہے۔ سو ایک شادی کے لیے بیٹے کو لوز کرنا میری بہن یہ انتہائی نامعقول حرکت ہے۔ خوشی کے ساتھ بیٹے کو کہو کہ یہ شادی کرے اور اس کو پوری اچھی نیت سے بیٹی بنا کر لے کر آؤ، اللہ رحم کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی پتر ندیم بھائی۔ میں ندیم بلاک سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 آج میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور کافی شوق سے دیکھا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ پوچھا تھا کہ اگر والدین اپنے بچوں میں ناانصافی کریں تو ان کے لیے کیا ہے؟ پتہ نہیں تم ناانصافی اب کس کو کہہ رہے ہو ندیم؟
نہیں ناانصافی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرق محسوس کریں دونوں بچوں میں. یار یہ تو دیکھنا میرا رسول کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے, تو میری اس پہ پکڑ نہ کرنا, میرا اس پہ بس نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان ایکولی برابر بانٹے؟ یہ کہنے میں بات اچھی لگتی ہے, ہو نہیں سکتا. بولو بیٹا, آواز نہیں آ رہی. ایک بچے کو گھر میں جو ہے وہ دوسرے بیٹے سے الگ رکھتے ہیں, اور وہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کو پوچھے نا, تو ہر بات کا مشورہ ایک ہی بیٹے سے لیا جائے, تو ان کے لیے کیا ہے, کیونکہ ہم دو بھائی ہیں اور وہ ان کا جھکاؤ وہ چھوٹے بھائی کی طرف ہے. اور مطلب تو تم چاہتے ہو کہ ماں باپ کو تم بتاؤ کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی اور کس سے پوچھنا ہے, یہ تم چاہتے ہو؟ نہیں, اگر اس سے عدل کریں, وہ تم چاہتے ہو کہ ماں باپ عدل کریں. اب میں تمہیں رسول کی بات سامنے رکھتا ہوں, اور میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں تمہیں کہیں بھی نہیں قبول ہونی, کیونکہ تمہاری ججمنٹ بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول نے اس بیٹے کو جو کہ آپ کے پاس آیا اور اپنے باپ کے چوری کے مال کے اوپر آ کے کہا, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انگلی اٹھا کے جو اس بیٹے کو حکم دیا, میں تو انگلی اٹھا کے اپنے ندیم بھائی کو جو حکم نہیں دے سکتا نا, کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, جیسے چاہے استعمال کرے. یار خدا کا واسطہ ہے, اگر تم اتنے ججمنٹل ہو اپنے ماں باپ کے بارے میں فور رائٹ اور رانگ ریزن, یہ بحث نہیں ہے, تو تم خود سوچو کہ کون دنیا کا انسان ہوگا جو تمہارے پاس مشورہ لینے آئے گا؟ کون ہوگا جو اپنے ماں باپ پہ رائے رکھتا ہو, اس سے جا کے مشورہ لیں بندے کہ ندیم بھائی آپ بتائیے کہ ہم اپنی بچی کی شادی جو ہے یہ الیاس سے کر دیں. پھر ندیم بتائے گا, ماں باپ آ کے پوچھیں گے ندیم بھائی سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں ہمیں آئندہ اپنی چھوٹی بچی کی شادی جو ہے وہ کہاں کرنی. تم سے پوچھے گا جو ماں باپ پہ جج ہے. اور یہ مشورے لینے کے لیے کردار بنانا پڑتا ہے, اور یہ کردار بڑی عمر میں بنتا ہے, اور اس کے لیے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں. وہ اشفاق صاحب کہتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے پیڑ جو موٹا ہوتا ہے نا, موٹے تنے والا, اس کے پتے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اس کے سائے میں بیٹھوں, لیکن کوئی شخص یہ نہیں چاہتا جس طرح وہ پیڑ ہوتا ہے کہ اس پیڑ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہر پتے پہ کسی نہ کسی پرندے نے بیٹھ کے شٹ کی ہوئی ہے, پوٹی کی ہوئی ہے, وہ ساروں کی شٹ کو برداشت کر رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو سایہ دے رہا ہوتا ہے. یہی ایک آدمی کا کردار ہوتا ہے کہ وہ لے لیتا ہے یہ بوجھ, لیکن وہ لوگوں کو نیچے سایہ دیتا ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں ایک جملہ اور کہہ دوں, یہ ماں باپ کے خلاف جب اولاد اٹھتی ہے نا کسی بھی صورت میں, چاہے وہ رائٹ اور رانگ ہو, تو وہ سورہ بقر کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ کیوں یہ بھول جاتی ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا؟ اور اف کا ترجمہ صرف پنجابی میں ہو سکتا ہے, کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. اف کا واحد ترجمہ جو ہے نا وہ ہے ہاں, بس اس کا کوئی ترجمہ اور نہیں ہو سکتا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, اور تم ماں باپ فیصلے کر رہے ہو. یار میں تیرے لیے دعا گو ہوں. حافظ جی مجھے غصہ آ جاتا ہے. بلال بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اب سورت بقرہ کی طرف بات لے کے گئے ہیں, اللہ نے تو وہاں پہ کہا کہ اگر مشرک والدین بھی ہو تو ان کی اطاعت ہوگی. لیکن ایک بات جو شرعی تناظر میں ہے نا بلال بھائی, وہ والدین کے لیے یا خامدوں کے لیے رشتوں کے اندر جو آپ نے پہلی دلیل دی ہے وہ سب سے ویلڈ ہے. وہ کیا ہے کہ دلی اور قلبی میلان کسی کی طرف ہو سکتا ہے, اس میں پکڑ نہیں ہے, لیکن تقسیم میں پکڑ ہے. یہ بات درست, یہ نہیں ہو سکتا کہ جائیداد کا بٹوارا کریں تو وہ سورہ نساء کے برابر نہ وہ کریں. معاشرتی تقسیم کے اندر عدل ہونا, یہ بچی کا ڈیمانڈ درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ ماں باپ کی بھی گرفت نہیں ہے. دل کا میلان, دل کا رجحان ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن انصاف اور عدل تب ماپا جائے گا جب وہ تقسیم میں خیانت کرے. اگر وہ تقسیم میں خیانت کرتے ہیں پھر بچے کی بات ویلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. اور یہ بات جو ہے نا ندیم تم نے یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نماز میں ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی, اگلا جملہ میں کہوں گا نا تو مجھے رونا آ جائے گا. خدا کے واسطے نرمی اختیار کرو. یہ بات جو تقسیم والی ہے یہ میں نہیں سوچ سکتا تھا. اب یہ فائدہ ہوتا ہے ساتھ ایک نا حافظ بٹھانے کا, تقسیم کے معاملے میں ظلم نہیں کر سکتا, وہ عدل ہوگا, وہ عدل کرنا پڑے گا ان کو. لیکن باقی جو معاملات ہیں, دل کے جو معاملات ہیں, اس کے اوپر آپ بھی نہ پکڑ کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے آسانی مانگو. جی سعدیہ, السلام علیکم بیٹا. ثانیہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. بلال انکل, مجھے اپنے فادر کے لیے پوچھنا تھا. جی بیٹے. میرے پاپا کا نام خورشید ہے. ان کی طبیعت کچھ دن سے بہت زیادہ خراب ہے. تو ان کو کرونا ہو گیا, تو وہ
हेलो। जी जी। हाँ, तो उनको कोरोना हो गया तो फिर हमने उनको आइसोलेट करवा दिया एक हॉस्पिटल में क्लिफ्टन के। तो वहाँ पर वो आइसोलेशन में है, ठीक है, उनसे मिलना वगैरह अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन हो गए। अब कल डॉक्टर्स ने उनका कोई एक और टेस्ट किया है तो जिसमें डायग्नोज हुआ है कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन आ गया है एक और। तो जो केमिकल बहुत ज्यादा बना रहा है तो वो बनना कम चाहिए, वो बहुत ज्यादा बॉडी केमिकल बना रही है। तो उन्होंने अब ये कहा है कि हमें कोरोना से पहले इस केमिकल का ट्रीटमेंट करना होगा, इस इन्फेक्शन का। तो उसके लिए इंजेक्शन लगना होगा, लेकिन उससे पहले हमें आपके उसके साइन चाहिए होंगे। मतलब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ओके कर दें, क्योंकि इंजेक्शन फिर हमें लगवाना है। और वो कह रहे हैं कि पहले इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा, बाद में कोरोना का ट्रीटमेंट होगा। तो अब मुझे थोड़ी सी आपकी ये हेल्प चाहिए थी कि आप थोड़ा सा इसमें गाइड कर दें मेरे पापा के लिए कि हम उस तरफ जाएं। जो डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि वो हमें चॉइस दी है उन्होंने कि पहले बाद में कोरोना का ट्रीटमेंट होगा, पहले ये होगा। देखो पहली बात तो ये कि मेरी हर चीज़ पे बड़ी राय होती है। वो मेरी राय इसलिए होती है कि दिमाग चलता है और फिर सेकुलर बिल्डअप है। लेकिन जब मुझे फतवा लेना होता है ना तो फिर मैं सुबह हाफिज़ को फ़ोन करता हूँ। जब हाफिज़ फ़ोन नहीं उठाता फिर मुझे गुस्सा आता है इस बात का कि फ़ोन क्यों। फतवा इसी का चलेगा क्योंकि अपने काम में ये स्पेशलिस्ट है। मेरा एनालिटिकल माइंड जितना मर्जी हो जाए, मैं फतवा देते हुए मशवरा लूँगा। इसी तरह से जो प्रोफेशनल है आपने उससे मशवरा लेना है। और ये जो एसओपी वो कह रहे हैं सिग्नेचर्स वाला, ये वक्फे से वापस आइए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफिज़ साहब, आप ज़रा एक लम्हा ठहरिएगा। पहले मैं उस बेटी को पूरा जवाब दे दूं कि जिनके वालिद जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कागज़ आपने साइन करना है। पहली बात तो ये कि ये कागज़ साइन करना जो है, ये कॉन्सेंट लेना जो है ना, ये कोई बहुत अचंभे की चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहिबान ने जब इलाज करना होता है और उसके अंदर रिस्क एलिमेंट होता है तो वो ये लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वेंटिलेटर पे लगाना है किसी पेशेंट को, खुदा न खास्ता, तो वो इजाज़त लेंगे कि जनाब वेंटिलेटर पे लगाना है कि नहीं लगाना। उतारना हो तो इजाज़त लेंगे जनाब उतारना है, क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर है। इसलिए मेरा तुम्हें ज़ाती तौर पे मशवरा है कि अगर तुमने हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया वालिद को और डॉक्टरों ने उनके ऊपर ये अपनी तवज्जो डाल दी है, अब तुम डॉक्टरों की किसी राय के साथ इख्तलाफ मत करो और जो वो कह रहे हैं वैसा ही करो। वो जो कह रहे हैं वो अचंबा या आउट ऑफ लाइन नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हफीज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली, जनाब अली। सर बहुत अरसे के बाद तकरीबन 6 महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज लाइन मिली है। बिस्मिल्लाह। सर मैं एक्चुअली दुबई में था अभी 2 साल। पाकिस्तान में आके मुझे बहुत ज्यादा यानी बिजनेस मेरा कोई भी सेट नहीं हो रहा और काफी लॉसेस हो गए हैं। तो हफीज आपने आके पाकिस्तान में 6 महीने में कितने बिजनेस कर लिए हैं? नहीं 2 साल हो गए मुझे। मैंने तकरीबन मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में जॉब करता था, दुबई हॉस्पिटल में। अच्छा, तो वापस क्यों आया? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जब से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं ना, जिस दिन इन्होंने हलफ लिया ना, वेरी नेक्स्ट डे आई गिविंग अ रिजाइन। मैं अपनी जॉब से रिजाइन करके आ गया था कि पाकिस्तान में चलते, क्योंकि मैंने कहा तुमने मेरे कप्तान को संजीदा ले लिया। बहुत ज्यादा अब इतना परेशान हूँ नहीं बता सकता आपको। यार कमाल है। मैंने बहुत नुकसान उठाया, मेरी दोनों गाड़ियां भी मेरे कप्तान ने हलफ लिया और तुमने रिजाइन कर दिया। यार खुदा के वास्ते, मतलब मैं क्या कहूँ तुम्हें। बहुत ज्यादा परेशान। वो है तो पॉलिटिशियन ना। जॉब करता हूँ, जॉब भी मेरी अबव 60 हूँ अभी। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने रिजाइन कर दिया, तुम इसमें अपने आप को ब्लेम कर रही हो या मेरे कप्तान को? कुछ अपने आप को भी, कुछ उनको भी। उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? उसने कहा तुम्हें रिजाइन करो। नहीं मैंने कहा कि अब पाकिस्तान चलता हूँ। क्या हो गया था यहाँ पे? तेल निकल आया था? क्या हो गया था? बस मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम्हारी तालीम कितनी है?
میں سر گریجویٹ ہوں, بایو میڈیکل انجینئر ہوں. بایو میڈیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد تم نے ایک چلتی ہوئی رزق کی گاڑی جو ہے اس میں سے چھلانگ لگا دی کیونکہ کپتان میرا الیکشن جیت گیا تھا. یار میں یہ کس کو سناؤں یہ بات, تو مجھے بتائیے دکھڑا میں کس کو سناؤں؟ نہیں, ویسے یہ خان صاحب کو سنانا چاہیے کہ آپ کے سنہرے خواب دکھانے پہ لوگوں نے پاکستان کی طرف روح کیا, تو اب ان کو وہ خواب بھی پورے کروانے چاہیے. صرف سیاستدانوں کا کام خواب دکھانا تو نہیں ہوتا, تو واپس خواب پورے کروانا بھی تو ہوتا ہے نا. یار یہ ججمنٹ کرنی نا کہ کپتان نے کہہ دیا الیکشن جیت گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے لوگ اس کے ساتھ اتنے زیادہ اخلاص Sincere ہے. سنسیئر تھے اور اس کے نعرے کو سچ سمجھتے تھے. اب اس کا جو حال ویسے ہوا یہ نعرے کا, کپتان صاحب میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بات ہے نا یہ ہو سکتا ہے احمقانہ ہو, لیکن ایک شخص نے پورے سچے دل سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ پاکستان بدلے گا. پاکستان میں تبدیلی لائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہیں لا سکتے یا نہیں لا رہے, لیکن یہ جو ایک ایک فرد ہے نا, میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ 22 کروڑ کا جواب مجھے دینا پڑے گا, لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ ایک شخص بھی اگر روزے قیامت اس نے میرے گربان کو پکڑ لیا تو میں اپنی صفائی کیسے دوں گا. یہ ہر بڑی فرد مشکل بات ملت کے ہوتی ہے, مقدر کا ستارہ. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا بڑا ہی ایماندارانہ مشورہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور واپس جانا ہے. یہاں پہ تم اتنے پیارے اور اتنے شریف اور اتنے اچھے بچے ہو, یہاں سیٹلمنٹ نہیں ہونی نا. میں جو سیاست کہہ رہا ہوں یہ سیاست ملکی سیاست نہیں ہے, جو گورنمنٹ لیول پہ جو جاب کی پالیٹکس ہوتی ہے یہ تم ہینڈل کر ہی نہیں سکتے ہو. خاموشی سے واپس جاؤ اور دیٹ از اٹ. سورہ اخلاص پڑھتا رہے اینڈ یو ول گو آؤٹ انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو میرے سارے بچے ہیں, آپ نے پیسے پاکستان میں لانے ہیں ضرور لے کر آئیے, لیکن آپ خود ملازم ہیں اور آپ سارا کچھ چھوڑ کے آپ یہ اس طرح کے عمل کریں. میں اس پہ سارا کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے آنا بھی درست ہے, استخارہ کر کے استخارہ کریں. دوسری بات بلال بھائی, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جس بندے کا اچانک اس طرح رزق چھوٹے نا تو اس کا بالعموم شریعت کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بندے کو نظر لگ گئی. تو ان کو علاج اپنا کرنا چاہیے آیت الکرسی کا. ان کو اپنے آیت الکرسی اگر یہ 40 دن پڑھ لینا 313 مرتبہ, 313 دفعہ روز پڑھ لیں تو ان کی نظر, کسی کو بھی نظر لگی ہو وہ آیت الکرسی 313 مرتبہ 40 دن پڑھ لے, اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے. اور بڑی اچھی بات ہو, ایک جگہ بیٹھ کے پڑھے اور ایک وقت کا تعین کر لے. ایسا کمال وظیفہ ہے یہ کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جی زینب السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. وہی میں نے آپ سے پوچھا اپنے پھپھو کے بیٹے کے بارے میں, وہ میرے پہ ہنوئی بھی لگتے ہیں. جی جی. وہ نا بیمار رہتے ہیں, پچھلے دنوں ان کی کڈنی پرابلم ہوا تھا, ڈائلسس بھی ہوئے 2 مرتبہ. نام کیا ان کا بیٹا؟ عمران بیگ. اور عمران صاحب کی بیگم کا کیا نام ہے؟ عروج. عروج. بچے ہیں عروج؟ ہاں جی 2 ہیں, 2 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. اور عمران بھائی کیا کرتے ہیں؟ حکیم ہے. خود حکیم ہے؟ تو پھر تو ڈائلسس پہ خود حکیم ہے تو پھر بھی ڈائلسس پہ چلا گیا. ہاں جی. یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ جتنے لوگ کووڈ کے اندر آئے تھے کہ ہمارے پاس علاج ہے کووڈ کا, وہ سارے کووڈ کے درمیان غائب ہو گئے. ان کا ایک اور مسئلہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا, یہ اپنے چچا زاد بھائی سے نہ ناراض ہیں, ہم چاہتے ہیں صلح ہو جائے, بزنس ایشو کی وجہ سے نہ ناراضگی ہے. عمران کی کس سے ناراضگی ہے؟ کامران بیگ سے. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں ناراضگیاں جو ہے نا یہ کالج لیول تک ٹھیک ہوتی ہیں نا, 16 17 18 20 سال تک. اس کے بعد انسان کو میچور ہو جانا چاہیے, اور پھر ناتا تعلق رکھنا یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوتا ہے. عمران میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کو ایک تو وزن کم رکھنا چاہیے, اپنا بہت زیادہ کم رکھنا چاہیے, انڈر ویٹ رہنا چاہیے. یہ کہنا ویسے زیادتی ہے لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انڈر ویٹ رہنا چاہیے. سٹریس یہ بہت زیادہ لیتا ہے, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی بڑی بیماری میں انشاءاللہ نہیں جائے گا. یہ جو 2 دفعہ اس کا ڈائلسس ہوا ہے دس از بیکاز آف دا لیول آف سٹریس جو کہ اس کے اوپر ایک دم بوجھ کرتا ہے. آدمی جذباتی ہے لیکن آدمی ہے اچھا. پڑھے کیا بلال بھائی, یہ پڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ صلح ان کی ہو جائے, یہ صلح ٹھیک ہے وظیفہ کرنا چاہیے, لیکن یہ صلح وظیفوں سے نہیں ہوتی. یہ صلح کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رہنما اصول بتایا نا کہ 2 بندوں میں صلح کرانی ہے تو جھوٹ بول دو جھوٹ, تو یہ ان کے دل. وقفے پہ چلا جاؤں, بڑا ضروری ہے, یہ کمال بات ہے. 2 بندوں میں کو صلح کرانی تو چاہے جھوٹ بولنا پڑے بول دو, لیکن ان کی صلح کرا دو. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. کیا خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس
نے خدمت کی 10 سال 9 سال کی عمر میں تھے تقریباً جب آئے, پھر 10 سال آپ کی خدمت کی, وضو کرایا. ان کی روایت ہے, کیا خوبصورت بات کی, کہا کہ مدینے کا جو شہر ہے نا, میں نے اس میں 2 دفعہ اپنی زندگی میں عید دیکھی ہے. عید تو آتی ہوگی ہر سال, لیکن انہوں نے اس بات کو خوشی سے منسوب کیا کہ 2 دفعہ. ایک دفعہ کب, انہوں نے کہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو مدینے میں عید کا سما تھا. بے شک, اور بے دوسری شک. پتہ ہے کون سی بات, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس سے محبت کرتا ہوگا, لیکن اگلا جملہ کوئی نہیں پڑتا, سجدوں سے میری مدد کرنا. بے شک, بے شک. آئے ہائے ہائے. بلال بھائی, یہ جو آپ نے حضرت انس کی بات کی ہے نا, تو میرے ذہن میں تو ایک شعر بھی آ گیا کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے, وہ نام مکمل ہے, وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے خود کہا میں نے 10 سال خدمت کی, کبھی لوٹا ٹوٹا, کبھی گلاس ٹوٹا, کئی مرتبہ غلطی ہوئی, لیکن میں نے جب بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, اور مجھے بیٹا انیس کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے اوپر احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہننے, اوڑھنے, بیٹھنے, اٹھنے کا ایک طریقہ بتا دیا. حتیٰ کہ بلال بھائی اگر آپ غور کریں, دیکھیے یہ رشتہ داروں کا جو تقدس ہے, ابھی جو بہن نے سوال کیا اس کے اندر بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوٹی چھوٹی بات کو ایڈریس نہیں کیا. صلح کروانی ہے تو جھوٹ بول دو, یعنی وہ 4-5 جگہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, ان میں اگر آپ زیادہ چیزیں نوٹ کریں گے نا, ایک گھر بچانا ہے کہ میاں بیوی کے اندر بھی بول دینا چاہیے, گھر نہ ٹوٹے. اسی طرح یہ صلح وظیفوں کی بجائے نا ان کو چاہیے کہ یہ لوگ جا کے کرا دیں, جھوٹ بول دیں کہ یار وہ تمہارے بارے میں بہت اچھا گمان کرتا ہے, اس نے یہ بات کہی ہے تمہارے بارے میں, اس نے یہ بات کہی ہے. اس طرح لوگوں کے دل ملا دینے چاہیے. آج آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا, کیونکہ ایک شخص نے مجھ سے گواہی مانگی کہ اس نے کہا ہے نا کہ مجھے کہ آپ گواہی دیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ غلط بات کی ہے, اور اگر میں وہ ہاں کر دیتا تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا. پھر آپ کو میں نے کہا یار میں نے نہیں سنا, بالکل درست کیا, میں نے نہیں سنا, اور میرے دل میں اس وقت پتا کیا چل رہا تھا کہ میں بول تو جھوٹ رہا ہوں, 70 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں بلال بھائی, آپ نے ثواب کمایا ہے, بالکل ٹھیک کام کیا, آپ نے ثواب بالکل ٹھیک کیا ہے. جی السلام علیکم اقصیٰ. السلام علیکم. جی میرا بیٹا, مجھے آپ سے 2 باتوں کی ایڈوائس چاہیے. جی بیٹے بتائیے. ایک میرا نام اقصیٰ ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, اور میری کزن ہے ثنا, اس کا نام ہے, وہ بھی اسلام آباد میں رہتی ہے. ہم دونوں کی 25 سال 26 سال عمر ہے. جی جی. تو ہمارے رشتوں کا یعنی کہ رشتے نہیں آتے. اچھا, پہلے تو آتے تھے لیکن نہیں آتے, ابھی 1 سال ہو گیا نہیں آتے. تو جو آتے تھے ان کو کیوں نہیں تم نے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ بس وہاں اس ٹائم پڑھ رہی تھی, غلطی ہو گئی, اور گھر والوں نے بھی اتنا سیریس نہیں لیا, اور خود بھی جن کی نہیں پتہ چلا, اور پھر یہاں بھی ابھی ایج گزر رہی ہے تو ابھی پتہ چل رہا ہے غلطی ہوگی. تو اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنی تھی, اور میرے ایک کزن ہے, ان کا نام عدنان ہے, تو وہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے یا ثنا کے لیے؟ میرے لیے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, یعنی کہ 4 ماہ مجھے ٹائم چاہیے, تو پھر میں بھیجوں گا. تو اس سلسلے میں اچھا, میں پہلا مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا اکثر کہ آپ نے اس بات کو نا طوالت نہیں دینی, پریشر نہیں ڈالنا ہے کہ تو دیکھنا فون تے گلاں کر لینا ہے تے رشتہ تو بھیجتا نہیں, یہ نہیں. وہ اپنی فری ول سے بھیجنا چاہے گا تو وہ بھیجے گا. مجھے ذرا اس بات میں دقت لگتی ہے کہ وہ یہ بھیجے گا, لیکن تم نے وہ جو معاملات ہیں نا ان میں پریشر نہیں کرنا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ معاملات میں تم نے اس کو پریشر نہیں کرنا اور پیچھے ہٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا سبب بنانے والا ہے. تم نے جو پڑھنا ہے وہ میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا. حافظ صاحب بھی دونوں بلال بھائی, پڑھنے کا میں ایک بتاتا ہوں, وظیفہ بڑا مجرب ہے, لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جو رشتے کا وقت ہوتا ہے, رشتے کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ اور اس کے اندر پرائورٹیز نہیں بنانی چاہیے. بلال بھائی, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نا اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کیریئر بن جائے, کیریئر بن جائے. وہ کیریئر کے چکر میں کریکٹر کا بھی جنازہ نکل چکا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں رشتے بھی نہیں آ رہے ہوتے. بچوں کی اب 25 آگے 26 ہو جانی ہے, پھر 30, پھر بالوں میں سفیدی آ جانی ہے. تو رشتوں کو بر وقت کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتا پیک عمر رشتوں کی 18 سے 22 ہے.
اس دوران رشتہ ضرور قبول کرنا چاہیے. اور یہ اچھے رشتے کے لیے ان کو چاہیے یہ وظیفہ پڑھیں سورۃ قصص آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیں گے چند دن میں اللہ رب العزت ضرور آسانی کرے گا. لیکن پہلا مشورہ وہی ہے بلال بھائی ہمارے معاشرے کا بہت علمی ہے. لیکن اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم ہاں یہ بات ویسے جو بندہ غلطی تسلیم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور رستے کھول دیتا ہے. جی بلال السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد بلال بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. بسم اللہ حکم. سر میں نا باڑا مارکیٹ میں چھاپا لگاتا ہوں. اچھا. اور میری جگہ پہ کسی بندے نے قبضہ کر لیا ہے. اچھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اس سے کوئی بات کی ہے اس طرح کی کہ اللہ کے نام مانو, اللہ کا واسطہ ہے تمہیں یار یہ مجھے میری چیز ہے مجھے واپس دے دو. وہ کہتا ہے کہ اللہ سے جا کے کہو تمہارا فیصلہ کر دے. متکبر بھی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کا نام کیا یار؟ اس کا نام حاجی سلیم خان چیمہ ہے. اس کے بیٹے کا نام ہے حاجی سلیم خان چیمہ. دادا کرے. یہ بیٹے کا کیا بتا رہے تھے آپ؟ بیٹے کا کیا بتا رہے بیٹا؟ حاجی سلیم خان چیمہ. اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اس کے بیٹے کا نام ہے عمیر سلیم چیمہ. عمیر. اچھا ذرا غور سے سننا اور فون رکھ دو کیونکہ تم نے ٹی وی آن کیا ہوا ہے. کیا کریں؟ پہلی بات تو میں یہ پورے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بلشت بھی کسی کی زمین لے لے گا نا تو قیامت کے دن 7 توق اس زمین کے اتنی وسیع کر کے اس کو اٹھانا پڑے گا. بوجھ تو اٹھانے. لیکن یہ اس کی پراپرٹی تو نہیں ہوگی جہاں پہ چھاپا لگا رہا ہے. میرا خیال میں اگر یہ جو بات کریں کہ قبضہ ہو گیا تو ان کی میرے خیال میں وہاں پہ لیز وغیرہ ہوتی ہے یا جو پگڑی دیتے ہیں یا جہاں پہ کوئی انہوں نے لاٹ کی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اس حد تک متکبر ہو جائے نا پھر اللہ سے لے لو تو اس کے لیے علماء نے ایک بڑا مجرب وظیفہ کا ہے. وہ یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اب اگر اس نے یہ کہہ دیا نا اب اللہ سے چھڑوا لو تو ان کو چاہیے یہ 7 دن یہ دعا کثرت سے پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر اور فتنے سے مجھے بچا. یہ دعا پڑھیں گے 7 دن کتنی دفعہ پڑھیں؟ اگر یہ کثرت سے پڑھیں گے نا ویسے تو کم از کم 313 کا وظیفہ کرنا چاہیے کم از کم عدد. کثرت سے پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی اپنا ضرور دکھا دیں گے اس کو کہ کیسے قبضہ چھوٹتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں خدا کی قسم میری جان نکل جاتی کہ یہ بھی حاجی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جاؤ پھر اللہ سے چھڑوا لے. اللہ کا خوف کہہ رہا نا حالانکہ اللہ کے نام پہ تو لوگ پوری وہ آپ کے سامنے حدیث ہے کہ وہ بکری والے نے کہا تھا اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو جا پھر ساری لے جا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جا. وہ کہتے ہیں پھر اللہ ہی چھڑوا لے. ہائے ہائے ہائے. جی ختیجہ السلام علیکم بیٹا. اف توبہ ہی توبہ. وعلیکم السلام سر کیا حال ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی. سر میری سسٹر کا اور میں نے اپنا شادی کا کروانا ہے استخارہ. اچھا. میری سسٹر کا نام ہے نائلہ. ٹھیک ہے. اچھا. اس کی منگنی ہوئی ہے سر لیکن وہ اس کے سسرال والے ہیں نا وہ تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں ہم نیکسٹ منتھ آئیں گے نیکسٹ منتھ کرتے کرتے ابھی انہوں نے 1 سال بعد صرف منگنی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کب آئیں گے. مطلب کوئی نہ بیٹا منگنی نائلہ کی کس سے کی ہے یہ بتانا. نائلہ کی منگنی کس سے ہوئی ہے؟ نائلہ کی کیا منگنی کس سے ہوئی ہے کس آدمی سے ہوئی ہے اس کا؟ بلال سے. اچھا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کچھ کنفرم ہی نہیں ہو رہا سر کہ وہ آئیں گے وہ ہمارے ساتھ مطلب کیا کریں گے. ہم بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ دیکھیں وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہے یا مطلب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. اور دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے وہ میرا ہے کہ جہاں پہ مطلب میری بات تھی وہاں پہ میری امی تھوڑی سی سیٹسفائڈ نہیں ہے. پہلے ایگری تو ہو گئی تھی لیکن سیٹسفائڈ نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ہمیں ان فیوچر کوئی نقصان پہنچائیں گے. اور اس لڑکے کا نام ہے مطلب جو لڑکے کا نام ہے وہ ہے عمر زیب اور جو میری سسٹر کے فیانسی کا نام ہے اس کا نام ہے بلال. بلال کی جو فیانسی ہے اس کا نام ہے نائلہ. تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام خدیجہ ہے. خدیجہ. حضور پہلے تو آپ ان کو پڑھنے کو کچھ بتائیں کہ رشتے آسان ہو جائیں. بلال بھائی میں یہ پہلی بات جو میں نے انالیسس کیا وہ یہ ہے کہ ان کو وہم ہے ہر چیز میں وہم کہ امی کو بھی وہم ہے کہ وہ اگر اس جگہ ہو جائے گی تو نقصان پہنچائیں گے. میرا خیال میں ان کو وہم نہیں کرنا چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ کریں
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر پھر اللہ پورا کے اوپر توکل توکل کر چھوڑ کے دو۔ چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر رشتوں کے لیے پڑھنا ہے، انہوں نے بھی وہی دعا پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یہ 313 مرتبہ 313 پڑھیں۔ دفعہ پڑھیں۔ میں بہت ممنون ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے یہ نائلہ جو ہے نا، یہ بلال کے ساتھ جو شادی ہے، یہ آئندہ بھی مشکلات پیدا کرے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے اس بات کو کرنا، کیونکہ یہ مسائل جو اب ہیں میری خیال میں یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ باقی آپ جیسے چاہے کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔